السلام علیکم فرینڈز، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج ہم ڈسکس کریں گے کاف سکار جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں ڈائریا لگ جاتا ہے جس کو ہم کاف سکار بولتے ہیں۔ کاف سکار یا جس کو ہم اسہال بھی کہہ سکتے ہیں، یہ چھوٹے کاف اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ سفید، پیلا، یلو، گرے اور بلڈ سٹینڈ بھی ہوتا ہے، اور یہ بدبودار بھی ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ تب ہے جب گائے کا دودھ بچڑا پی رہا ہوتا ہے یا ہم اس کو فیڈر کی مدد سے فیڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں ملک پہ۔ تو اس کی کافی ساری وجوہات ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے ہم اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بیسٹ پریونشن جو ہے، جو ہم کاف کو فاسٹ ملک پرووائڈ کرتے ہیں، کولاسٹرم جس کو بولی بھی کہتے ہیں، وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں امینو گلوبولنز ہوتی ہیں جو کو کے امیون سسٹم میں پروڈیوس ہوتے ہیں اور جو کاف کو ڈیزیزز کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ تو اگر گائے کی خوراک اچھی ہوگی اور جو اینٹی باڈیز ہیں، امینو گلوبولنز ہیں، وہ اچھی، اس میں کوانٹٹی بھی اچھی بھی ہوگی اور ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی، تب جا کے وہ کاف کو اس بیماری سے بچائیں گی۔ تو یہ جو کاف کو ہم کولاسٹرم دیں گے، اس نے جو سب سے بیسٹ ابزارب ہونا ہے وہ پہلے 24 گھنٹوں میں ہوتا ہے، اور یہ اسی نے جا کے جو کاف کو جو پہلے اس کی کوئی کنڈیشن بیماری وغیرہ ہوتی ہے، اسی کولاسٹرم نے اس بیماری کے خلاف تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری تب بھی ہوتی ہے جب ہم ایک نئی گائے یا بھینس اپنے فارم پہ لاتے ہیں، جو آلریڈی فارم ہے اس پہ نیو جو ہے اینیمل انٹروڈیوس کرتے ہیں، تب بھی یہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کاونگ سیزن میں آپ نیو اینیمل جو ہے وہ ان جو کلوزڈ اینیمل ہیں، جو پاپولیشن کے قریب ہیں، ان میں شامل نہ کریں۔ تو سب سے پہلے جو اس کی ڈائگنوسس کرنی ہے، اس کے بعد کوشش کیا کریں کہ ویٹنیرین کو ہی بلایا کریں جو کہ صحیح ڈائگنوز کر کے آپ کو اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ دے گا۔ تو ہم اس کے آرگنیزم کون کون سے انوالو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وائرسز، بوائن کرونا وائرس اینڈ روٹا وائرس، اس کے علاوہ بیکٹیریا اسکریشیا کولائی، سالمونیلا، پروٹوزوا میں کریپٹوسپیریڈیم جو ہیں وہ کاف سکور کے کازز ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، بیکٹیریاز، وائرسز، پروٹوزوا سے پاک صاف، ڈس انفیکشن اچھی طرح کرنی چاہیے۔ تو ان جو وائرس ہیں، روٹا وائرس، کرونا وائرس، اسکریشیا کولائی، ان کے خلاف ایک کمبینیشن جو ہے ویکسین کا وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کاف سکور جو پریونشن پلان ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ لمٹ اسٹاک انٹروڈکشنز، ویکسینیٹ اینڈ فالو اسٹریٹجک انٹرینچ ریکمنڈیشنز۔ اس کے علاوہ سلیکٹ بولز فار ایز آف کاونگ اینڈ مینیج شارٹ جوائننگ کاونگ پیریڈ، مینیج ہیفرز ایئر پر سیپریٹ موب۔ جو کاوز کے لیے پیڈکس بنائے ہوئے ہیں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ڈینسٹی ہے پیڈکس میں، سٹاکنگ ڈینسٹی، وہ بھی لو ہونی چاہیے، اینڈ ایزی ایکسیس ٹو فیڈ واٹر سپلیمنٹس۔ جو کاونگ پیڈکس ہیں ان کو روٹیٹ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ موو کاوڈ کاؤز ود دیئر کاوز تھرو کلین پیڈکس آفٹر کاونگ، صاف ستھرے ماحول میں رکھیں۔ سو لیمٹ ٹائم اسسٹڈ کاوز آر ہولڈ اراؤنڈ دی یارڈز، جو کرش ہیں آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیں، فلشنگ کریں ان کی، ڈس انفیکٹنٹ آفٹر ایچ یوز، مطلب ہر کاونگ کے بعد ان کو صاف ستھرا کریں۔ اگر سکاز کا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو جو افیکٹڈ کاوز ہیں ان کو علیحدہ رکھیں باقی تمام سے۔ اس کے علاوہ ہم اب ٹریٹمنٹ ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سویئرلی افیکٹڈ کاؤ جو ہیں ان کو فلوئڈ تھراپی، الیکٹرولائٹ ریپلیسمنٹ دینی چاہیے اور گڈ نرسنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ کاف میں پانی کی کمی آئی ہے، ہم نے اس کو ریورس کرنا ہے، فلوئڈ پرووائڈ کرنے ہیں، اس کے علاوہ انرجی ریکوائرمنٹس پرووائڈ کرنی ہے، انٹسٹائنل جو پروٹیکٹنٹس ہیں سچ ایز کاولین، پرووائڈنگ اے وارم ڈرائی انوائرمنٹ فار کاف، ٹریٹنگ ود اینٹی بایوٹکس if warranted by diagnosis۔ تو کچھ جو ہیں آرگنزم ہیومن کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، انٹسٹائنل پرابلم کاز کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ گلوز پہنیں اور اچھی طرح سے ہینڈ واش کریں۔ تو یہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو ہم ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو آپ کے کوشچن ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں، ہم پوسٹ بھی کرتے ہیں کہ کون سے ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔